میرے بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھ کر 5 کلومیٹر واکنگ کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر سے فیٹ کٹر بھی کھاتے ہیں تاکہ ان کا وزن کم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک اور وحشتناک چیز ہے۔ میرے بھائی رمضان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر 1 مہینے روزہ رکھ لے، جو بھی اچھی عادت چاہے اپنے آپ کو عادی بنا لے، ہر اچھی عادت کی، اور جو بھی بری عادت چاہے چھوڑ سکتا ہے اور اس کا عادی بن سکتا ہے۔ یعنی اچھائی کا بھی عادی بن سکتا ہے اور برائی کا بھی عادی بن سکتا ہے وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صوموا تصحوا، روزے رکھا کرو، صحت مند رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاص طور سے اس زمانے میں بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے یا زیادہ کھانے کی وجہ سے لگ رہی ہیں، جیسے کینسر ہے، ٹیومر ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ٹیومر ہے۔ یہ ساری بیماریاں کیوں ہیں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے یا کھانے کی وجہ سے، اب پچھلے زمانے میں کم کھانے کی وجہ سے یا نہ کھانے کی وجہ سے۔ اس لیے اس زمانے میں تو روزہ اور زیادہ کوشش کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ بیماری کا زمانہ چل رہا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایک انسان اپنے باڈی کو اتنا زور دے رہا، اتنی تکلیف دے رہا، اتنی مشقت اٹھا رہا، 5 کلومیٹر رننگ کر رہا ہے، جاگنگ کر رہا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خوب ورک آؤٹ بھی کر رہا اور خوب ہارڈ ورک کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ کبھی کوئی حکیم اجازت نہیں دے سکتا ہے 5 کلومیٹر دوڑنے کا۔ اب سمجھ رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ اپنی باڈی کو اوپر پریشر دینا، آپ سمجھ لیجیے کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان میں ایک دم سست، لیکن جیسے ہی آپ محرم لگے گا سب جاگ جائیں گے، میدان میں آ جائیں گے۔ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں حسن حسین کرنے والے کہاں لوگ ہیں، لیکن کوئی مجھ کو دکھ نہیں رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں طوفان ہو جایا کرتے تھے۔ طوفان جس کو کہتے ہیں، طوفان، بستر لپیٹ کے رکھ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کا روزہ کتنا مشکل تھا میرے بھائی، اور آج کل ہم لوگ پنکھے میں ہیں، اے سی میں ہیں، اچھے مکان میں ہیں، ہر چیز کی ویوستھا ہے، ٹھنڈ کا، گرم کا، ٹھنڈے پانی کا، اچھے پہن رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، کاٹن کا پہن رہے ہیں، دری پہ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر رہنا ہے، پنکھے میں رہنا ہے، فین میں رہنا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اتنی سہولت اور فیسیلیٹڈ ہونے کے باوجود بھی، جبکہ صحابہ کے یہاں کھلی جگہ تھی، کھلے مکان تھے، غریبی تھی، کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، موٹا پہننا تھا، بمشکل زندگی کیسی گزرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سفر میں ہوتے، جنگ میں ہوتے، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اب پتھریلی علاقہ تھا، سنگلاخ تھا عرب کا علاقہ۔ یہ تو آج کل وہاں جو ہے اے سی دکھ رہی ہے، لیکن اس زمانے میں سب پتھر، ایک دم نہ پھول، نہ پودے، نہ درخت، کچھ بھی نہیں۔ بہت سے بھائی ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا ہے، دن بھر بھوکے تھے، لیکن افطاری کے ٹائم کوئی احتیاط نہیں کیا، حرام حلال سب ایک کر دیا، جس کی وجہ سے ثواب سے محروم، صرف بھوکا رہے لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ بہت سے لوگ پوری رات تہجد پڑھتے ہیں، نوافل کا خوب اہتمام کر رہے ہیں، تراویح خوب پڑھ رہے ہیں، لیکن صبح فجر غائب ہے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن غیبت میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ساری کوششیں دن رات کی ان کی بیکار ہو جاتی۔ اس لیے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام کرو گناہوں سے بچنے کا، تب جا کر اس روزے کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ کم سے کم رمضان شریف کے مہینے کے اندر جو بہت زیادہ LIC والے کام کر رہے ہیں، بینکنگ کام کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پیسہ بہت اچھا نہیں ہے، کم سے کم دوسروں سے 40-50 ہزار روپے ایک مہینے کے لیے ادھار لے لیا کریں، اسی سے افطاری کیا کریں، سحری کیا کریں، کچھ تو حلال پن آ جائے گا، پھر اس کو اپنے حرام والے سے پیٹ کر دیا کریں، دے دیا کریں۔ نوافل کا اتنا اہتمام، لیکن فجر میں سب غائب رہتے ہیں۔
رمضان عبادت مانگتا ہے میرے بھائی، عبادت مانگتا ہے، رمضان عمل مانگتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، اور محرم چقلس بازیاں کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ اس کے اندر زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، بغیر بلائے لوگ چلے جاتے ہیں، اور اس کے اندر بلانے پر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے کہ کلام الہی، کلام باری، وحی الہی کا آغاز ہوا۔ سوچیے کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی، جو شروع نازل ہوا اسی مہینے میں، وحی الہی کا آغاز ہوا اس مہینے میں۔ رمضان مہمان، میزبان اور قرآن، واہ کتنا شاندار نسبت ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی عورتوں کو بھی موقع دینا چاہیے رمضان شریف کے مہینے میں، ایسا نہ ہو کہ دن بھر صرف مردوں کے ہی چوچلے اور ان کے نخرے میں ان کی زندگی گزر جائے۔ رمضان شریف بہت قیمتی وقت ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، اتنا آئٹم ان سے افطاری بنواتے ہیں، عورتیں بیچاری اسی میں رہ جاتی ہیں، 2 بجے کہ بس کچن میں گھس جاتی ہیں، اور سحری میں بیچاری 2 بجے اٹھ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 6 بجے بچے اٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو اسکول جانا، ان کا الگ ناشتہ تیار کرنا۔ عورتوں کو اتنا زیادہ لوڈ اللہ کے واسطے مت دیجیے، ان کو بھی آپ ریڈی میڈ چیزیں استعمال کر لیجیے افطاری میں، سحری میں، لیکن ان کو بھی عبادت کا موقع دیجیے۔ رمضان شریف سب کے لیے ہے۔ والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات اعد اللہ لہم مغفرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی روزہ رکھے گا سب کی قدر کریں گے، اور سب کو جنت دیں گے، اپنے ہاتھ سے انعام دیں گے، ریوارڈ دیں گے، ایوارڈ دیں گے اپنے ہاتھ سے۔ والحافظون لحدود اللہ فریضۃ من اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی فریضہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سب کو موقع دو۔ جب رمضان آتا ہے کوئی نہ کوئی میچ، IPL شروع ہو جاتا ہے، T20، کتنے لوگ دیکھتے نہیں لیکن جوا کی وجہ سے انٹرسٹ لیتے ہیں، بہت افسوسناک چیز ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے میرے بھائی، اس کے اندر بہت ساری نیکی ایک ساتھ کی جاتی ہے، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حج کا مطلب حج کا ارادہ، کیونکہ اگلا جو 2 مہینہ آنے والا ہے اس کے اندر ارادہ کریں گے تبھی آج ذی الحجہ کے اندر حج کر سکتا ہے، ورنہ حج نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی حج تو نہیں کرے گا لیکن ارادہ مضبوط کرنا، تبھی آدمی حج کر سکتا ہے۔ میرے بھائی ایسا مہینہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کرو ہر نیکی کرنا، ہر گناہ سے بچنا، یہ ہے رمضان۔ صفائی کرمی والے 3 بجے اٹھ کے پورے ٹاؤن ایریا میں جھاڑو لگاتے ہیں، لیکن روزہ کبھی نہیں رکھتے ہیں۔ ٹیلر کبھی روزہ نہیں رکھتے، دن بھر کپڑے سلتے ہیں۔ بھگوڑی جانور کا پیشہ جن کا ہے وہ کبھی روزہ رکھتے ہی نہیں۔ کتنے لوگ روزے کی حالت میں گل ہے، منجن ہے، رانی منجن ہے، کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس سے دانت کی صفائی، ہونٹوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اور زیادہ گندگی ہوتی ہے۔ عورتیں منہ قریب نہیں کرنے دیتی ہیں، گندھک بڑھتی ہے، صرف نشے اتارنے کے لیے انسان اس کو کرتا ہے، اور وہ بھی نماز کے وقت کرتا ہے، وضو میں کرتا ہے۔ بھائی روزہ نام ہے انہی نشوں سے دور رہنے کا، تم ان نشوں کو اختیار کر رہے ہو۔ کتنے لوگ روزہ رکھ کر گل کر رہے ہیں، سمجھنے کا اندر نہیں جا رہا ہے، لیکن خراب تو کر رہے ہو۔ آخر رمضان شریف کیوں ہے؟ اپنی عادت کو درست کرنے کے لیے آیا، لیکن تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو۔ روزہ نام ہے انہی نشوں سے دور رہنے کا۔ صوموا عن النفاق والحقد والغل والشر والاذى وكسر الخواطر قبل ان تصوموا عن الطعام، یعنی کھانے پینے کا تو روزہ رکھ لیا کہ نہیں کھانا نہیں پینا، روزہ رکھ لیا، لیکن برائی سے کب بچو گے؟ برائی کے روزہ رکھو، یعنی اس سے بچنے کا روزہ رکھو، کینہ سے بچنے کا روزہ رکھو، دشمنی سے بچنے کا، شرارت سے بچنے کا روزہ رکھو، برائی سے بچنے کا، کسی کے دل توڑنے سے اس سے بچنے کا روزہ رکھو، یعنی یہ بھی روزہ رکھو۔ رمضان شریف میں اس کی بھی مشق کرو کہ ہم کو غیبت نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، یہ آسان ہے، رمضان کی برکت سے تم اپنی عادت درست کر سکتے ہو۔ رمضان کا مقصد زیادہ سے زیادہ عبادت، اور ہمارے اکابرین تلاوت قرآن سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن کریم روزانہ مکمل کیا کرتے تھے۔ جب ہمارا دل نیکی کی طرف نہ لگے، برائی میں زیادہ لگے، تو فوراً اپنی کمائی پہ انسان کو نظر کرنا چاہیے کہ ذرائع آمدنی کیا، انکم کیسا ہے، آخر اچھائی میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے، فوراً غور کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کل سے نماز شروع کریں گے، بھائی زندگی وہی جو ابھی ہے،
کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہے۔ آج کل کی نیکی دینداری صرف مسجد تک ہے، بازار میں، گھر میں، بیوی کے ساتھ، آفس میں، ہاسپٹل میں، ہوٹل میں کہیں نہیں ہے۔ رمضان آخرت کی لگن ہے، آخرت کا سامان اس میں سستا اور دنیا کا سامان بہت مہنگا۔ میرے بھائی ایک چیز یہ افطاری کی دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہی اصل ہے۔ اس کے علاوہ جو وبک آمنت وعلیک توکلت بولتے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، وہ زیادتی ہے۔ اور جو سحری کے لوگ دعا سمجھتے ہیں بصوم غد نویت من شر، سحری کی دعا ہوا نہیں ہے۔ بعضی کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ اگر انسان نیت کرنا تو کیسے کرنا ہے، وہ صرف لکھ دیا، ان لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، پڑھنے کا نام نہیں، پڑھنے کا نام تو پڑھائی لکھائی ہو جائے گا، تلاوت ہو جائے گا، صرف دل کے ارادے کا نام ہے، اور اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں سمجھتی جب اس کو پڑھ لیں گے تبھی ہمارا روزہ شروع ہوگا، غلط ہے۔ روزہ ظاہری اور باطنی دونوں بیماری سے بچاتا ہے۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لکل شیء زکوٰۃ، اور بدن کی زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، اور اس جسم کی زکوٰۃ اوور ہالنگ سروس کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ 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 ظاہری اور باطنی دونوں خوشی ہوتی ہے اس سے۔ روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت، ایک رب سے ملاقات کے وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ہم کو جام پلائیں گے۔ جبکہ غیر روزے دار کو نہ تو اس کی بدن کی زکوٰۃ نکلتی ہے، نہ ظاہری باطنی اس کو خوشی ہوتی ہے، نہ اس کی صفائی ہوتی ہے، نہ افطاری کے وقت اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، اور رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت خوشی ہونے کے میرے بھائی کوئی سوال ہی نہیں۔ جزاک اللہ۔